اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہماری جدہ فاطمہ کا نور اتنا متبرک، اتنا مخصوص، اتنا خاص اور اتنا اہم تھا کہ خدا نے انبیاء تک کو نہ چنا کہ ان کا عظیم نور اتنے نورانی بہتر انبیاء کا مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے انبیاء کو فاطمہ کی افضل اور فاطمہ کی فضیلت اور فاطمہ کی عظمت سے عظمت دی ہے۔ یعنی ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب امیر المومنین انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے عقائد اور ہمارے روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا عظمت بڑائی کے اس مقام پہ ہے کہ انبیاء کو جن کی عظمت کے طفیل عز و شرف ملتا ہے وہ جناب فاطمہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شیعوں، تم لوگ میں کہتا ہوں کہانی بنانے کے نا ماسٹر ہو۔ اب ابھی آپ نے یہ ذاکرہ ایک ہیں کوئی حافظہ رابیہ، حافظہ تو میں حیران ہوں کہ جو حافظ قرآن ہو کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے تو خیر ٹھیک ہے ہوں گی، میں نہیں کہتا۔ یہ حافظہ رابیہ کچھ کر کے ان کا نام ہے۔ اب یہ کیا فرما رہی ہیں دیکھیں، میں نے شیعہ مذہب کی کتابوں سے دکھایا، حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے کے منہ سے آپ کے سامنے اس نے اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کیا۔ ان کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہاں تک ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام صفات پائی جاتی تھی سوائے ان پہ وحی نہیں آتی تھی، باقی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صفات رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں، ان کی کتاب سے بتا چکا ہوں، وتھ ریفرنس بتا چکا ہوں۔ آج آپ نئی چیز بھی سن لیں، یہ جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے نئی چیز کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جتنے بھی انبیاء ان کو فضیلت ہے۔ یار استغفر اللہ معاذ اللہ، دیکھیں آپ حد ہے، ویسے میرے سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، جب چوری کا کیس لایا گیا تھا ان کے پاس، تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ بات یہ نہیں ہے، جنت کی شہزادی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے، ہمارے سر آنکھوں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد رسول ہیں۔ اگر ان سے پیار نہیں کریں گے تو کن سے کریں گے؟ لیکن آپ ان پہ جھوٹ کو نہ باندھیں۔ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا؟ وہ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ بابا جان میرے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، تو کیا مجھے کوئی غلام مل سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جگر گوشے، یہ جو غلام اور یہ چیزیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہاں میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو یعنی کہ تمہارے لیے بہتر ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بابا جان فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتائی جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ یار آپ کیسے لوگ ہو؟ مطلب یہ دیکھیں یہ نئی چیز ہی آ گئی۔ حضرت علی کو تو پہلے ہی انہوں نے نعوذ باللہ، اچھا پھر ان میں ایک فرقہ حضرت علی کو خدا کہتا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ خدا کہتا ہے، خدا۔ اور ایک فرقہ جو انبیاء سے افضل کہتا ہے۔ اچھا چلو حضرت علی کو تو کہتا ہے، ابو طالب جو ان کے والد تھے ان کو بھی انبیاء سے افضل کہتا ہے۔ یار تم لوگوں کی عقل نہیں ہے شیعوں، تم لوگوں میں سٹیا گئے ہو، کوئی بھی کہانی بنا لو گے، کوئی بھی نئی چیز لے آؤ گے۔ یار اللہ سے ڈرو، میں اولاد رسول میں سے ہوں، میں سید ہوں۔ اس سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ
تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اولاد رسول میں سے ہوں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قصہ جس کو تم لیتے ہو، ٹھیک ہے، میں اس حدیث کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن اہل بیت پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قصہ میں نے آپ لوگوں کی کتابوں سے ثابت کیا، اس میں ہاؤلائی کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو بھی یعنی کہ چاروں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہی اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، میں تو خود اولاد رسول میں سے ہوں، میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولاد رسول یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان پہ جان بھی قربان، ان پہ میری جان بھی قربان، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میری جان بھی قربان۔ بات ہی میں یہاں ختم کرتا ہوں، ہماری محبت کا تو یہ لیول ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا آپ کی محبت کا یہ لیول ہے؟ آپ تو ان پہ کیا نام ہے الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ مذہب کے باطل فتنے سے بچائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔